اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 143 آج ایک ہی آیت پڑھی جائے گی کیونکہ یہ آیت لمبی ہے اور اس کی تشریح بھی لمبی ہے۔ آئیے چلتے ہیں، تجوید کے ساتھ پہلے پڑھتے ہیں پھر تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اب آپ نے ایسے نہیں پڑھنا جالناکم اس طرح نہیں، ناک میں یہاں آواز نہیں لے کے دیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب یہ دو قاعدے، أُمَّةً و ادغام یرملون با گنہ، وسطًا ادغام یرملون بلا گنہ۔ دیکھیں یہ دونوں قاعدے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، یہ با گنہ ادغام ہے اور یہ بلا گنہ یہ ادغام یرملون کے یہ دونوں قاعدے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، آپ حمزہ علیحدہ سے ادا کر کے پھر آئین ادا کرنی ہے، اور اگر آپ نے اکٹھا ہی کر دیا کہ نہ حمزہ کی سمجھ آئی نہ آئین کی تو یہ پھر غلطی ہوگی۔ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پہ آپ وقف کر لیں، دونوں زبریں ختم کر دیں، الف کو پڑھ لیں، یہاں پہ ایسے وقف ہو جائے گا شہیدا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، قبلہ با کے اندر کلکلا ہے، التی یہ یا کے اوپر جزم ہے اس لیے یہ یا پوری طرح پڑھیں اس کو، کنتا اخفا کا قاعدہ، علیہا یہ مادہ، الا اس کے اوپر بھی مادہ، اتنا لمبا ہوگا یہ، علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ۔ اب من یتبع ادغام یرملون با گنہ کا قاعدہ ہے، ممن ینقلب یہ بھی ادغام یرملون با گنہ کا قاعدہ ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ۔ وَإِن كَانَتْ یہ بھی اخفا کا قاعدہ ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا، لَكَبِيرَةً إِلَّا یہ اظہار کا قاعدہ ہے، یہاں پہ اس نون کو جلدی سے ادا کیجیے، لَكَبِيرَةً، اور یہ لا کبیرتن نہ کہتے ہیں کہیں، یہ لا نہیں پڑھا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا؟ لا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ ادغام یرملون بلا گنہ کا قاعدہ۔ آئیے دیکھیے اس کی تشریح لمبی ہے تھوڑی سی، آج تو ایک ہے لیکن ہاں جی۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ بتایا گیا تھا کہ یہ مستقبل میں جو ہونے والا ہے نا اس کے متعلق پیشین گوئی ہے قرآن پاک میں، سائق الاسباؤ، کہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ یہ جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے نا اس قبلے سے ان کو کیا ہوا، کس چیز نے ان کو موڑ دیا۔ تو اللہ نے بتایا تھا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، جس میں وہ چاہے جو خاصیت وہ پیدا کر دے گا وہ اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، مشرق بھی اللہ کا مغرب کا بھی، جس کو وہ چاہے گا سیدھی راہ دکھا دے گا۔ یعنی اس میں سے وہ بھی لوگ تھے جو صحابہ کرام جو سمیعنا و اطعنا کی تصویر تھے کہ جو ہی آپ ظہر کی نماز ادا کرتے تھے، مسجد ابو سلمہ میں ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، 2 رکعتیں آپ نے پڑھی تھیں اور یہ حکم آ گیا تھا کہ اب فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا منہ جو ہے مسجد الحرام کی طرف کر لو، اور وہیں پہ نماز کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی سب نے اپنا منہ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا، اور جہاں جہاں پہ دوسری مساجد کے اندر جہاں جہاں پہ نماز ہو رہی تھی اور جدھر جدھر حکم گیا پتہ چلا ادھر ہی لوگوں نے اسی وقت جو ہے وہ منہ اپنا مسجد الحرام کی طرف کر دیا۔ اب اس مسجد کو مسجد ذو قبلتین بھی کہتے ہیں کہ اس مسجد میں پہلے جو ہے وہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی گئیں، یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف، اور اس کے بعد جو 2 رکعتیں تھیں وہ پھر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھی گئیں۔ تو یہاں پہ اب یہ وہ چیز جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، وَكَذَلِكَ اسی طرح سے، وَكَذَلِكَ اسی طرح سے، جَعَلْنَاكُمْ، اب یہ خطاب کس سے ہے؟ ہماری امت سے، ہماری امت سے خطاب کیا جا رہا ہے، جَعَلْنَاكُمْ ہم نے بنا دیا تمہیں امتم وسط، درمیان والی امت، اعتدال والی امت، معتدل والی امت۔ دیکھیں یہ ایک اتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، اس جتنا بھی ہم اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں امت وسط کہا گیا ہے۔ وسط جو ہے درمیان، وسط ہر چیز کا جو ہے وہ دیکھیں، عمر کا وسط لے لیں جو درمیانی عمر ہے،
وہی سب سے زیادہ شباب جو ہے سب سے زیادہ وہی صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے، اور اسی میں سب کچھ کیا جاتا ہے۔ دن کا وسط، اسی میں سب سے زیادہ تمازت ہوتی ہے سورج کی، اسی وقت ہر طرف چہل پہل اور ہر کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح میں وسط کی مثالیں دوں تو بے شمار ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں امتم وسطاً کہہ کے تو بہترین امت قرار دیا ہے، بہترین امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ کس کو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، الحمدللہ۔ سمجھے ذرا اس اعزاز کو کہ ہم امت وسط ہیں، درمیان اعتدال والی امت ہے، ہمیں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اور دوسری کے بہترین امت ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہم لوگوں پر گواہ ہو جائیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہمارے اوپر گواہ ہو جائیں۔ اب یہ کیا بات ہے، امتم لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب یہ ہے ہم کس طرح شہادت دیں گے، ہم کس طرح شہادت، یہ کون سی شہادت ہے؟ جب قیامت میں دوسری امتیں جو ہیں وہ اس بات کا انکار کر دیں گی کہ ہمیں تو ہمارے نبیوں نے کچھ نہیں بتایا، اور ہم اس لیے کافر ہوئے کہ ہمیں ہمارے نبیوں نے اطلاع ہی نہیں دی۔ اس وقت ہم امتم وسط، جو بہترین امت ہیں اور اعتدال والی امت ہیں، ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے نبی آئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا تھا۔ اللہ میاں پوچھیں گے آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو یہ جو ہے وہ کہا جائے گا کہ ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا کہ ان کے پاس نبی آئے تھے اور انہوں نے ان کو ہدایت دی تھی، لیکن انہوں نے از خود جو ہے وہ درخور اعتنا کیا، لیکن نبیوں نے ان کو بتایا تھا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہ ہوں گے کہ میری امت کی گواہی جو ہے وہ سچ ہے، کہ میں نے اپنی امت کو بتایا اس قرآن کے ذریعے، اور میری امت نے گواہی دی ان رسولوں کے ذریعے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اور اس وجہ سے، اور وما جعلنا القبلۃ التی، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو، تلتی کنت علیہ، جس پر آپ پہلے تھے، الا سوائے اس کے کہ لنعلم من یتبع الرسول، یہ جانا جائے کہ یہ جان لے کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کر رہا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو وہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ عقبیہ ایڑیوں کو کہتے ہیں، ینقلب بدل جانا، پھر جانا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے نا، ان کے اوپر یہ بار نہیں ہوگا، یہ ان کو یہ بڑا نہیں لگے گا، ان کو یہ مشکل نہیں، یہاں کبیرتن کا مطلب مشکل ہے، ٹھیک ہے، بڑا ہوتا ہے کبھی، لیکن یہاں ان کو مشکل نہیں یہ لگے گا جو ہدایت پر ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ انسانوں پر بہت زیادہ رحیم، بہت رحمت کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک آزمائش تھی انسانوں کی کہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اللہ کی ذات، جو یہ تو مشرق اور مغرب تو اللہ کے ہیں، اگر وہ حکم دے دے گا مشرق کی طرف منہ کرنے کا تو جن کے پاس ہدایت ہے وہ مشرق کی طرف منہ کر لیں گے، اور اگر وہ ہدایت دے دے گا مغرب کی طرف منہ کرنے کا تو جن کے پاس ہدایت ہے وہ مغرب کی طرف منہ کر لیں گے۔ اور یہ ان کی اگر ان کے پاس ہدایت ہوگی تو پھر انہیں پتہ ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو کرنا ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہم نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان ضائع نہیں کرتا، اور وہ مومنوں پر بہت زیادہ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے اوپر رحم فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ۔